چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ 17 ستمبر 2023 کو حلف اٹھایا۔ 1 سال 1 ماہ 10 دن بطور چیف جسٹس پاکستان منصب پر فائز رہے۔ چیف جسٹس کے اعزاز میں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کا عشائیہ۔ نامزد چیف جسٹس شاہیہ آفریدی کی عشائیے میں شرکت۔ سپریم کورٹ کے ججز جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم افغان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین خان، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس شاہد بلال کی بھی شرکت۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم سمیت دیگر ججز کی بھی شرکت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی ظہرانہ آج دیا جائے گا۔ ظہرانے کا اہتمام نامزد چیف جسٹس شاہیہ آفریدی اور سپریم کورٹ کی طرف سے کیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جمعرات کو آخری دن مقدمات کی سماعت کی۔ عدالتی عملے کے مطابق آج ان کے کسی بینچ میں بیٹھنے کی کوئی کاؤزر جاری نہیں کی گئی۔ بشریٰ بی بی جیل سے نکلتے ہی وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ گئیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو 9 ماہ بعد رہائی ملی۔ کوشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت پر اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا۔ بشریٰ بی بی کو مجموعی طور پر 15 مقدمات میں ریلیف ملا۔ انہیں 31 جنوری کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا ہوئی تھی۔ بشریٰ بی بی اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد بنی گالہ اور گئیں اور کچھ ہی دیر قیام کیا۔ لاہور آمد کا پلان تبدیل کر کے پشاور چلی گئیں۔ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں بشریٰ بی بی کچھ عرصہ پشاور میں قیام کریں گے۔ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی۔ بشریٰ بی بی کی رہائی، بیرسٹر گوہر کی ڈیل کی تردید۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا ڈیل کرنا ہوتی تو بشریٰ بی بی 9 ماہ میں جیل میں نہ رہتی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی عدالت سے ہوگی، کسی ڈیل سے نہیں۔ بشریٰ کی رہائی سے مسائل حل ہوں گے، امید ہے دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ دوسری جانب بشریٰ بی بی کی رہائی پر کارکن خوش، گاڑی پر پھولوں کی پتیاں پھینکی، مٹھائی بھی تقسیم۔ بانی پی ٹی آئی کے معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ بنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز کو حکم، ذاتی معالج کو بورڈ میں شامل کرنے کی ہدایت۔ ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو آج عدالت پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری طرف جیل میں بانی پی ٹی آئی سے وکلاء کی ملاقات۔ سلمان اکرم کہتے ہیں بانی چیئرمین اہلیہ کی رہائی پر خوش ہیں۔ فیصل چودھری بولے بانی پی ٹی آئی سے اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ شعیب شاہین نے کہا نئے چیف جسٹس کی تعیناتی پر بانی نے تبصرہ نہیں کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم ممکن نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا جسٹس منصور شاہ چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ بلاول بھٹو کا بی بی سی کو انٹرویو، کہا کہ آئینی عدالت کے بجائے جو بھی نام رکھ لیں، جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ آئینی ترمیم کے لیے مولانا اور اپوزیشن کے بغیر بھی نمبر پورے تھے۔ کالے سام کے نام پر پورا عمل متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ حکومت چاہتی تھی فوجی املاک پر حملے کرنے والوں کا ملٹری ٹرائل ہو۔ سیاسی انتقام ختم کرنے کے لیے پہلا قدم جیل میں بیٹھے آدمی کو اٹھانا پڑے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ آئینی بینچ کے بھی سربراہ نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا دعویٰ، کہتے ہیں پی ٹی آئی کسی بھی حمایت کرتی ہے تو اسے نقصان ہوتا ہے۔ جسٹس منصور قابل جج ہیں، مگر ان سے متعلق جو چیزیں ہوئیں وہ پی ٹی آئی والوں نے کی۔ پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ اکتوبر میں منصور شاہ آئیں گے اور ان کا بندوبست کر دیں گے۔ مزید کہا وہ ذاتی طور پر بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنوں کے خلاف مقدمات بنانے کے حق میں نہیں ہیں۔ سینٹ سٹاف پر تشدد کا کیس، بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما اختر حسین لانگو گرفتار۔ اسلام آباد کے تھانے میں بی این پی کے سربراہ اختر مینگل اور ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ دہشت گردی سمیت 7 افراد شامل۔ ایف آئی آر کے مطابق اختر مینگل اور ساتھی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے جن کے پاس اسلحہ بھی تھا۔ سینٹ کے سٹاف کو زد و کوب کیا گیا۔ مقدمہ جوائنٹ سیکرٹری سینٹ جمیل احمد کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی اجلاس دن 11 بجے ہوگا۔ بجلی بلوں میں زائد وصولیوں پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا۔
وزیر داخلہ محسن نقوی پاکستان شہریت ترمیمی بل پیش کریں گے۔ معیشت کے بارے میں اسٹیٹ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی سالانہ رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کی سالانہ رپورٹ بھی پیش کی ہوگی۔ ماحول کے لیے مضر صحت پلاسٹک کی بوتلوں کی غیر متناسب تلفظ سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا۔ نیپرا نے بجلی 86 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ قیمت میں کمی اگست کی ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ صارفین کو یہ ریلیف اکتوبر کے بلوں میں دیا جائے گا۔ سی پی پی اے نے نرخ میں 57 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کی تھی۔ وزیر اعظم کی اسمگلنگ کی روک تھام کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ شہباز شریف کہتے ہیں ایف بی آر میں ٹیکس دہندگان کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کیا جائے۔ ملک میں ٹیکس اور محصولات کے نظام کو مؤثر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کی تعمیر نو کے لیے لائحہ عمل تشکیل دینے کی ہدایت۔ متعلقہ افسروں کو تمام ایف بی آر اصلاحات کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کا حکم۔ ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ کو روزانہ کی بنیاد پر اپڈیٹ کیا جائے گا۔ مقررہ تاریخ کے بعد گوشوارے جمع کرانے پر ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں شامل ہونے کے لیے سرچارج ادا کرنا ہوگا۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس قواعد 2002 میں اہم ترامیم کر دی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے کمانڈر سری لنکن فضائیہ کی ملاقات۔ دو طرفہ سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا پاکستان سری لنکا کے ساتھ پائیدار تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔